اور حکومت اچھا مطالبہ میں میرے پاس ہے جس وجہ سے ڈیڈ لاک ہو رہا ہے عمر ایوب صاحب کا سنا دیں. جی عمر ایوب صاحب نے کیا مطالبہ کیا جی سنائیں. جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا جو آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا اس پہ ہم نے حکومت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ اور انفیٹرڈ یعنی کہ وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے جہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی مانیٹرنگ اس کمرے میں نہ ہو، اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آج 7 جنوری سن 2025 ہو گئی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی کہ ہمیں وہ انفیٹرڈ ماحول میں بندش کے بغیر ہماری وہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائیں، کیونکہ ہم ہدایات وہی سے لیں گے. پرائم منسٹر عمران خان مطالبہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ مطالبہ تو نہیں ہے، یہ تو سیدھی سادی بات ہے کہ نواز شریف اپنا شہباز شریف صاحب ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مانیٹرڈ ملاقات ہو کہ اس کو کوئی آبزرو نہ کر رہا ہو. جائز ہے کہ نہیں؟ یہ سہولت تو پرائم منسٹر کو حاصل نہیں ہے تو انہیں کیسے حاصل ہو؟ نہیں کیا واقعی دل سے کوئی شہباز شریف کے پاس یہ سہولت حاصل نہیں یہ سہولت نہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس طرح نہیں سر نیچے نہیں کیا کرتے نا. جب مجھے اکساتے ہو نا کہ ہوائی باتیں تو پھر میں بھی جب میں اس کو بدلا تو لوں گا نا. لیکن پھر بھی آپ کتنے پکے ہیں؟ میری خبر ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاؤ کہ کیا یہ سہولت شہباز شریف صاحب کو بھی جو میسر نہیں تو مجھے جو سہولت میسر نہ ہو میں اس کی تمہیں کیسے گارنٹی دے سکتا ہوں. آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہاں وزیر اعظم کا ذکر کیا، جنرل فیض حمید صاحب اور نے عمران خان صاحب کو سجیسٹ کیا تھی لان بیٹھا کرو. آپ کو پتا وہ ٹیبل اور کرسیاں بھی باغ ہوتی تھی الحمدللہ، اور جب فیض صاحب ملا کرتے تھے تو وہ واک کیا کرتے تھے اپنی ضروری باتوں کے لیے. تو یہ سہولت نہیں میسر ہوتی، لیکن دل کی تسلی کے لیے یہ صحیح. اگر 88 میں بے نظیر صاحبہ 86 میں بے نظیر صاحبہ کا لان میں بیٹھ کے ان کو ریکارڈ ہو رہا تھا، تو آج 40 سال بعد ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہوگی، میں مانتا ہوں آپ کی بات. دل کی تسلی کے لیے صحیح اس کمیٹی کو کہ مطالبات مان میں وہی کہتا ہوں. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان، وہ تو کوئی بری بات نہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف عام خان یعنی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کس چیز کی ریڈی لگا؟ وہ تو پاکستان کا وزیر اعظم ہے نا. یعنی ہی از ناٹ ریکگنائزنگ شہباز شریف ایز وزیر اعظم پاکستان. پلیز نہیں اٹس ناٹ. ہو کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں پلیز گیو می اے بریک. وہ فرتے جذبات میں کیا ہے؟ ارے یار فرتے جذبات نہیں، اٹس اے کنسسٹنٹ پوزیشن ہے کہ جی فارم 47 کی حکومت ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. نہیں وہ 8 فروری کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے. نہیں آج تو کہا ہے کہ نہیں فی الحال چلو مطلب وہ مان میں مختصراً جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی کہ ہمیشہ یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے بھیا میں نے ملکی سیاست کا مشاہدہ جو ہے ابھی میں کالج بھی نہیں گیا تھا اس وقت سے میں نے شدت سے کرنا شروع کر دیا تھا، مجھے شوق تھا. ٹھیک ہے جی، جس دن کوئی حکومت سنجیدگی سے مذاکرات کے لیے بیٹھ گئی اس دن سے اس کی جانے کے دن گننے شروع ہو جاتے ہیں. نہیں ایسا کرنا. ایوب خان صاحب کا RTC راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آخر اس کا کیا انجام ہوا؟ مارچ 69 میں جنرل یحییٰ خان کا ٹیک اوور. اوکے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اپریل کے اینڈ میں مذاکرات شروع ہو گئے تھے مئی میں، اور کہہ دیا انہوں نے کہ جی بالکل اب کل سائن ہو جان گے. تو پھر بعد میں کتابیں لکھتے رہے اور لائن کٹ گئی اور 4 جولائی ہو گیا 1977. نواز شریف صاحب کے خلاف محترمہ لانگ مارچ لے کر آ رہی تھیں. ٹھیک ہے صاحب، اس وقت کے جنرل وحید کاکڑ صاحب انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا کہ وٹ ڈو یو وانٹ، انہوں نے کہا فریش الیکشنز. انہوں نے کہا کال آف دی لانگ مارچ اینڈ یو ول گیٹ دی الیکشن. اور انہوں نے نواز شریف اور غلام اسحاق خان سے استعفیٰ لے کر فریش الیکشن کروا دیے اور محترمہ دوبارہ آ گئی. اب آپ کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مذاکرات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہے ہوں گے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس میں کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے ان مذاکرات میں. تو الزام عمران خان کے PTI پہ میرا خیال ہے کہ حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتی ہے
کہ دیکھیے یہ بےتاب ہے مذاکرات کے لیے، ہم نہیں. غلط ہے یا درست میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا تجزیہ ہے کہ حکومت یہ اسٹیبلش کرنا جا رہی ہے کہ مذاکرات کو یہ تحریک انصاف مرے جا رہی ہے، ہم نہیں.